بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ استسقى اور یاد کرو اس وقت کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، بارش طلب کی۔ فقلنا، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو اس پتھر پر ماریے۔ فانفجرت منہ 12 عینا، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق ہر قبیلے نے اپنے اپنے پانی پینے کے گھاٹ کو پہچان لیا، اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ فرما رہا ہے کھاؤ اور پیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ روزی میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین کے اوپر فساد پھیلانے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ وادی تیہ کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے وادی تیہ میں، چونکہ یہ 6 لاکھ کا مجمع تھا، 40 سال کا عرصہ یہ لوگ وہاں پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وادی تیہ کے اندر ان کو سائے کی ضرورت تھی، اللہ نے ان کے لیے بادلوں کو بھیج دیا۔ کھانے پینے کی ضرورت تھی، اللہ نے من و سلوہ پہلے نازل کیا، لیکن ان کا گزارا من و سلوہ سے نہ چلا، ان کو ہمیں الگ سے پانی کا انتظام چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا آپ یہ فلاں پتھر کے اوپر یا فلاں چٹان کے اوپر اپنا عصا مبارک ماریں، وہاں سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ 12 چشمے کیوں نکلے؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے، ان کے جو قبیلے تھے وہ کتنے تھے؟ 12 تھے، اور یہ قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے کتنے تھے؟ آپ کے بیٹے بھی 12 تھے۔ 10 بیٹے ایک بیوی سے، حضرت یوسف اور بنیامین دوسری بیوی سے۔ وہ ان 10 بیٹوں کی جو اولادیں تھیں وہ قبیلے آگے چل کر بنے، تو یہ 12 قبیلے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی 12 تھے۔ تو اس سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے 12 چشموں کا انتظام فرما دیا، اور پھر ساتھ ہی فرما دیا ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے، اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیے گا۔ یہ 12 کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو ایک چشمہ نکال کر کہتا جی یہاں سے پانی پی لو، 2 نکال کر کہتا پانی پی لو۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت یہاں پر ہمیں ڈسپلن سکھا رہے ہیں، یہاں پر تنظیم سازی سکھائی جا رہی ہے۔ مقصود یہ ہے کہ کوئی بندہ دوسرے کے کام میں خلل ڈالنے کی کوشش نہ کرے، کوئی بندہ دوسرے کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے۔ ہر قبیلے کو اس کے پانی پینے کی جگہ بتا دی، اور قبائل کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ ٹائم کا اگر آگا پیچھا ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی بندہ جلدی آ جاتا ہے، کوئی دیر سے آتا ہے، تو جھگڑوں کے جو ہے نا، فسادات کے، لڑائی کے، خاندانوں کی آپس میں چپکلش کے معاملات جو ہے نا، اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں جھگڑا نہ ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے ساری چیزوں سے بچانے کے لیے ان کے لیے 12 چشموں کا اہتمام فرمایا، اور 12 چشموں کا اہتمام فرما کے اللہ نے فرمایا ہر بندہ، ہر قبیلہ اپنے اپنے گھاٹ سے پانی پیے گا۔ اچھا، کیا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، یا کسی اور نبی نے بھی کیا ہے؟ انبیاء سابقین نے بھی اپنی قوم کے لیے استسقاء یعنی پانی طلب کیا ہے، اور حضور علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے لیے اللہ رب العزت سے پانی طلب کیا ہے۔
ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قحط سے ہمارا بہت برا حال ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہمارے لیے بارش کا اہتمام فرما دے، پانی کا اہتمام فرما دے۔ حضور علیہ السلام نے وہیں کھڑے کھڑے بارش کی دعا فرمائی، دوران خطبہ وہیں کھڑے کھڑے بارش کی دعا فرمائی، اور اتنی زیادہ بارش ہوئی، ہر طرف جل تب تھی، اور روایات کے اندر آتا ہے یہ جو حضور نے دعا فرمائی 1 ہفتے تک مسلسل بارشیں برستی رہی، 1 ہفتے تک۔ اور بعد اوقات حضور علیہ السلام نے صلاۃ استسقاء کا بھی اہتمام فرمایا، بارش مانگنے کی دعا کا بھی اہتمام فرمایا، بارش پہلے نماز پڑھی گئی، پھر دعا کی گئی، اور اللہ رب العزت نے اس نماز کی اور دعا کی برکت سے بارش عطا فرما دی۔ صلاۃ استسقاء سے ہمیں یہ ملتا ہے اگر انسان کو کبھی کوئی ایسی حاجت پیش آ جائے، کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے، تو اسے چاہیے پھر وہ 2 رکعت اپنی ضرورت کے، اپنی حاجت کے نفل پڑھے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ اللہ رب العزت ایسی دعا کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ہو سکتا ہے شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو۔ کہا آ گیا، پانی کی قلت ہو گئی، تو ان کی امت کے لوگ ان کے پاس گئے، حضرت دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کے پانی کا انتظام فرما دے، پانی کی بہت اشد ضرورت ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم کے کچھ خاص لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے لیے استسقاء یعنی پانی طلب کرنے کے لیے، بارش مانگنے کے لیے اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے باہر کسی جگہ کا انتخاب فرمایا، وہاں جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دیکھا، ایک چیونٹی اپنے دونوں اگلے جو ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں، وہ اٹھا کر یوں اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام انبیاء سابقین میں سے وہ واحد نبی تھے، وہ واحد نبی تھے جو ہر مخلوق کی بولی سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ آپ نے اس چمٹی کی حرکات و سکنات کو دیکھا، اور قریب ہو کر آپ نے سنا، تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا اہتمام فرما، بارش عطا فرما۔ حضرت سلیمان وہیں سے واپس آ گئے، آپ نے دعا نہیں کی، آپ آگے نہیں گئے، آپ فرمانے لگے ان لوگوں سے، تم لوگوں کے لیے ایسی مخلوق نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی ہے جس کی دعا کو اللہ ہر حال میں قبول فرمائے گا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد یا کچھ ہی وقت کے بعد ایسی بارش ہوئی کہ ساری مخلوقات کی ضروریات کو اللہ نے پورا فرما دیا۔ پہلا جو میں عرض کر رہا تھا، ہمیں تنظیم سازی کا درس دیا گیا۔ دوسرا درس یہ ہے، جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے، اگر کوئی انسان فوراً اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرے، اللہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس شخص کا رابطہ، اس کا تعلق رائے گا نہیں جاتا۔ اور یہیں پر ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر انسان کو یہ لگے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کر، اللہ کے نیک لوگوں کے پاس جا کر ان سے بھی دعا کروا سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کے پاس بار بار قوم کا آنا، فرعون نے تنگ کیا، قوم کس کے پاس گئی؟ حضرت موسیٰ کے پاس گئی۔ وادی تیہ کے اندر بارش کی پانی کی ضرورت ہے، کس کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ سائے کی ضرورت ہے، کس کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ کتاب چاہیے، کس کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ اسی طریقے سے کھانے کے لیے کچھ چاہیے، کس کے پاس گئے؟ حضرت موسیٰ کے پاس۔ جہاں جہاں ضرورت پیش آئی ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اسی طریقے سے تمام امتوں نے جو جو ماننے والے تھے، سارے کے سارے امت کے لوگوں نے اپنے اپنے انبیاء کی طرف رجوع کیا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ بزرگان دین، اولیاء کرام، علماء کرام کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، ان سے جا کر لوگوں نے دعائیں کروائیں، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی۔ کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، آپ لوگوں کا بھی مجھے احساس ہوتا ہے، اسی لیے
واقعات اگر بیان کرنا شروع کر دیں تو بے شمار واقعات ہیں، بہت زیادہ ٹائم لگے گا، ہم واقعات کو بیان نہیں کرتے، لیکن یہ آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، اگر کبھی دعا قبول نہیں ہو رہی، کسی بھی جس بھی بندے کو آپ سمجھتے ہیں یہ آپ سے بہتر ہے، آپ کو نیک لگتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے کہیں وہ اگر وہ دعا کر دے آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں روزی اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے اسے کھاؤ بھی، اسے پیو بھی۔ کھانا پینا ایک الگ معاملہ ہے، اس کو ضائع کرنا الگ معاملہ ہے، ناشکری کرنا الگ معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں دے رہا ہے، اسے کھاؤ بھی، اسے پیو بھی، لیکن اتنا استعمال کرو جتنی تمہاری ضرورت ہے، بلا وجہ اس کو استعمال نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی اس میں نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو۔ بنی اسرائیل والے جو ہے نا، جب ان پر من اور سلوار نازل ہونے لگا، جو شام کو نازل ہوتا تھا یہ رات کو رکھ دیا کرتے تھے، پتہ نہیں کل ملے کہ نہ ملے، پتہ نہیں کل ملے کہ نہ ملے، یہ رکھ دیا کرتے تھے، پھر صبح وہ باسی کھانے کی کوشش کرتے، کیونکہ فریج تو تھے نہیں، آپ کو پتہ ہے کھلی فضا تھی، اس میں سردی کا موسم بھی آیا، گرمی کا بھی آیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جمع کرنے کے چکر میں نہ پڑو، جو رب تمہیں من اور سلوہ پہنچا سکتا ہے شام کے وقت، وہی تمہیں صبح کے وقت بھی دینے پر قادر ہے، اپنی مرضی شامل نہ کرو اس میں۔ اگر اللہ کے رسول کے ذریعے آپ نے اللہ سے مانگا ہے اور اللہ اپنے رسول کی دعا کو قبول کر کے تمہیں دے رہا ہے تو پھر اس طریقے سے استعمال کرو جو طریقہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا چھوڑ دو، بے جا چیزیں جمع کرنا چھوڑ دو اور سٹاک کرنا چھوڑ دو، کیونکہ یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ عمل ہے۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ نے جتنا تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ، اچھے طریقے سے کھاؤ، پاکیزہ طریقے سے کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤ، انہیں بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھلاؤ۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ نے فرمایا کہ اس روزی کے ذریعے سے یا ان انعامات کی وجہ سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، ان کے ذریعے سے نافرمان نہ بن جانا، ایسے نافرمان جو زمین کے اوپر بلا وجہ فساد کرنا شروع کر دیں، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کو تنگ کرنا شروع کر دیں، زمین پر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کے احکامات کو پامال کرنا شروع کر دیں، شریعت کو پامال کرنا شروع کر دیں، شریعت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیں، ایسے تم نہ بننا۔ جو طریقہ تمہیں اللہ نے بتا دیا اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، صرف اسی پر تم نے رہنا ہے، نہ اپنی مرضی سے کوئی چیز شامل کرنی ہے اور نہ ہی اس میں سے کسی چیز کو تم نے نکالنا ہے۔ اور میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں، یہ جتنے واقعات ہیں اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے، ہمارا ان سے کوئی لنک نہیں ہے، تو ہم غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم بھی نافرمانی کریں گے، اگر ہم بھی اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو داخل کر دیں گے، کچھ کو نکال دیں گے، تو ہمارے ساتھ بھی وہ سارا جو ہے نا معاملہ ہوگا جو بنی اسرائیل، شاید ہمارے ساتھ اس سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اللہ رب العزت کا جو دین ہے، جو اسلام ہے، جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا، وہ مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور علیہ السلام نے ترکت فیکم امرین، کتاب اللہ و سنتی، طریقہ بتا دیا گیا ہے، اب اس طریقے پر چلنا یا نہ چلنا یہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو نہیں چلے گا یا اپنی منمانی کرنے کی کوشش کرے گا وہ کیا ہوگا؟ ناکام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرمائے، اللہ ہمیں دین کی، قرآن کی، حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی مبارک سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔